خواب دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنا لیا اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کا، سب صحابہ کو اکٹھا کیا، آپ نے لے گئے حدیبیہ کے مقام پر، آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان لشکر کشی کر کے حدیبیہ کے مقام پہ آ گئے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا ایک سفیر بھیجا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جاؤ ان سے جا کر بات کرو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تھوڑے سے دیر ہوگی ان کو وہاں، دیر ہونے کے بعد افواہ ایک پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ وہ افواہ چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افواہ کے بارے میں سن کر آپ جذبات میں آ گئے۔ آپ نے فوراً ہاتھ ایسے کیا کہ ساتھیوں آج اس ہاتھ رکھ کر بیعت کرو کہ ہم نے اس وقت تک نہیں جانا جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 1400 صحابہ کرام نے یک زباں ہو کر اور پیارے پیغمبر کے ہاتھ پر باری باری بیعت کی۔ ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، طلحہ آئے، سعید آئے، سعد آئے، سب آئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے جا رہے ہیں۔ 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی۔ گویا کہ یہ 1400 صحابہ کرام ایک شخص کی مصیبت کو سامنے رکھ کر ایک ہو گئے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کوئی رشتہ دار پریشان ہو جائے، مصیبت میں چلا جائے، کوئی دوست سجن بیلی وہ کہیں مصیبت میں چلا جائے، ہم کہتے ہیں اچھا ہوا اس کے ساتھ۔ یہ بات، یہ سوچ صحابہ کی نہیں تھی۔ ان کا ایک ساتھی بھی اگر کہیں مصیبت میں آ جاتا تو وہ جذبات میں آ جاتے، ان کے دل کھولتے اور وہ فوراً اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے کہ ایک مسلمان، آج تو ہم مر گئے ہیں نا، ہمارے لیڈر بھی مر گئے ہیں، ساری قیادتیں مر گئی ہیں، فلسطین میں بھوکے مسلمان بچے مر رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ان کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ ایمان جو مجھ سے پہلے مزمل صدیقی صاحب بیان کر رہے تھے، ان جیسا ایمان بھی چاہیے۔ وہ صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو پھر کسی مسلمان دنیا کے کسی خطے میں کوئی بچہ اگر بھوک سے مر رہا ہوگا تو سارے مسلمان اکٹھے ہوں گے، ملیں گے، اس کی مدد کریں گے، اور جب ملتے ہیں پھر اللہ کی قربت بڑھتی ہے۔ ایک ایک کر کے سب صحابہ نے بیعت کر لی۔ آپ نے سلمہ بن اکوع سے کہا تم بھی بیعت کرو، کہا اللہ کے نبی میں نے کر لی ہے، کہا پھر دوبارہ کرو، پھر اس نے بیعت کی اللہ کے نبی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فضا میں ہاتھ لہرایا، کہا اے میرے صحابہ یہ دیکھ رہے ہو یہ ہاتھ تو میرا ہے، لیکن یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان کی طرف سے کہ اس بیعت میں حضرت عثمان بھی شریک ہے۔ بس یہ اتحاد صحابہ کا یہ جذبہ دیکھ کر اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ مت سمجھو کہ یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، یہ اللہ نے کہا ہے۔ اور پھر جب آپ نے حضرت عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا تو اللہ نے آسمان سے کہہ دیا ید اللہ فوق ایدیہم، حضرت عثمان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، نیچے سب صحابہ کرام، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان سب ہاتھوں کے اوپر۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ایک ظاہری طور پہ دیکھا، بیعت تو کی ہے انہوں نے، ہاتھ پہ ہاتھ تو رکھا ہے، لیکن کیا دیکھا دیکھی تو نہیں رکھ رہے؟
کہ فلاں نے بیعت کی ہے، ابو بکر نے بیعت کی ہے تو میں بھی کروں، عمر نے بیعت کی ہے تو اس لیے میں بھی کروں. نہیں، اللہ نے کہا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے ظاہری عمل کو بھی دیکھا اور ان کے دل کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے دل سے کی ہے. پھر اللہ کے کیا وعدے ہیں آگے پوری سورہ فتح میں آپ آگے دیکھیں کہ کتنے وعدے. اور پھر اللہ نے کہا کفا باللہ شہیدہ، اللہ کی گواہی کافی نہیں ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے، اور اللہ کی گواہی کے بعد کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہے؟ یہ ساری باتیں اللہ نے کہی ہیں، اللہ کی گواہی کے بعد کوئی اور کسی کی گواہی کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے. اور اللہ نے کس چیز کی گواہی دی؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، یہ اللہ کی گواہی چل رہی ہے. جو اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے ہیں اشداء علی الکفار، کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، بہت سخت ہیں کافروں کے بارے میں. غزوہ بدر کے قیدیوں کو بارے میں آپ نے مشورہ کیا، کیا کریں ان کا، یہ کافر لوگ ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اس کو دیت لے کے چھوڑ دیا جائے، کسی نے کہا یہ کر دیا جائے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی نہیں، میرے رشتہ دار میرے حوالے کیے جائیں، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کیے جائیں، اور فلاں کے رشتہ دار فلاں کے حوالے کیے جائیں. جب ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو ذبح کریں گے تب پتہ چلے گا کہ کتنی محبت ہے ہماری دین سے اور کتنی نفرت ہے ان کافروں سے. کہا تب پتہ چلے گا. اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے بارے میں بڑے سخت تھے. ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے کسی ساتھی کے ساتھ کافروں نے ظلم کیا ہے، اور ان کے دل جو ہے وہ کھول اٹھتے تھے، اور پھر ان کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے. فرمایا کہ یہ کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، یہ اللہ کی گواہیاں چل رہی ہیں، یہ آپس میں بڑے رحیم ہیں. عورتیں بھی مرد بھی، عورتیں بھی بڑی رحیم ہیں. یہ تو آج تاریخ نے ہمیں ایک غلط لائن پہ ڈال دیا ہے کہ وہ عورتیں بھی آپس میں لڑتی تھیں، صحابیات بھی لڑتی تھیں، صحابہ بھی لڑتے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے. یہ تاریخ کی باتیں ہیں. لیکن اگر اللہ کی گواہی دیکھیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحیم تھے. حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر حضرت فاطمہ کا استقبال کیا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور پھر اپنی جگہ پہ بٹھا کے بعد میں اللہ کے نبی بیٹھے. کون بیان کرنے والا ہے اس روایت کو؟ یہ حضرت فاطمہ کی شان بیان کرنے والا کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. ان عورتوں میں بھی کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کی فضیلت بیان کرتی تھی. حضرت عائشہ جامع ترمذی میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کبھی کبھار ہم سیدہ فاطمہ کے گھر میں جاتے، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے حضرت عائشہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ دیکھ لیتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، اللہ کے نبی کا استقبال کرتی اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتی، اور آپ کو اپنے گھر میں پہلے بٹھاتی، بعد میں خود بیٹھتی. یہ کون بیان کرنے والی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ بڑی محبت تھی ان کی. اور اگر دوسرے صحابہ میں دیکھ لیں، ایک دن ابو بکر صدیق خلیفہ بننے کے بعد عصر کی نماز پڑھا کر نکلے حضرت علی سے کے ساتھ ساتھ باہر مسجد نبوی کے باہر، دیکھا کہ بچوں کے ساتھ جو ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کھیل رہے ہیں، اور آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا، اور اٹھا کر کیا کہتے ہیں؟ بے ابی شبیہ بے نبی، علی یہ میرے ماں باپ اس بچے پر قربان ہوں، اس حسن کی شکل جو ہے وہ اللہ کے نبی سے ملتی ہے، علی تیرے سے نہیں ملتی، اللہ کے نبی سے. یہ کیا ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ پیار نہیں ہے ان کا آپس میں؟ یہ محبت نہیں ہے؟ ایک دن میر عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں کچھ بچوں کی جو ہے وہ جبے اور پوشاک آئیں، بچوں میں تقسیم کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں میں وہ تقسیم کر رہے تھے، اتنے میں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ آ گئے، اور میر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آئے. آپ نے اپنی جیب سے اپنی تنخواہ کے پیسوں سے اپنے نوکر کو پیسے دیے، خادم کو پیسے دیے، جاؤ بازار سے اچھا لباس خرید کے 2 لباس خرید کے لاؤ، 2 لباس اچھے خرید کے لاؤ.
یہ تھوڑا سا ہلکا لباس ہے جو تقسیم کر رہے ہیں، آپ اچھا لے کے آؤ۔ اور وہ لے کے آئے، اور دونوں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ سوٹ جو انہوں نے اپنی جیب سے خرید کے دیے وہ ان کو پہنائے، اور جمعے والے دن وہ دونوں پہن کر آئے۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ الآن طابت نفسی، ابھی میرا دل ٹھنڈا ہوا ہے، ابھی میرا دل ٹھنڈا ہوا ہے۔ کیا محبت تھی ان کی۔ وہ سیکٹری رکھ رہے ہیں کس کو؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ کو، چھوٹا بچہ ہے، ان کو سیکٹری رکھا ہے۔ کئی صحابہ نے اعتراض کیا کہ آپ نے بچوں کو سیکٹری رکھا ہوا ہے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں یہ سب سے زیادہ قرآن کو جانتا ہے۔ اور اللہ کے نبی سے جب بارش کہہ سالی ہوتی تو اللہ کے نبی سے جو ہے وہ دعا کے لیے کہتے اللہ کے نبی آپ بارش کے لیے دعا کر دیں، بارش برس جاتی تھی۔ لیکن اب کہہ سالی آگے حضرت عمر کے دور میں مسجد نبوی میں میٹنگ بلا لی، کہا کہ اب کیا کریں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے ہم ان سے دعا کراتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، بتائیں کہ اب کیا کریں؟ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یہ صاحب قبر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، آپ اس کا وسیلہ لے کے جو ہے وہ اللہ سے مانگ لیں۔ کسی صحابی نے مشورہ نہ دیا، بلکہ سب نے کہا اب ہم میں سینئر صحابی اگر ہے وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے چچا ہیں، ان کو کہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ عباس امی صنف ابی، میرا چچا عباس جو ہے یہ میرے باپ کی جگہ پہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم دعا کراتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم ہمارے لیے دعا کرو۔ تو کیا ان کی محبت نہیں تھی؟ یہ ساری محبت کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو کہا کہ یہ بیعت اللہ کے نبی کے ہاتھ پر نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور پھر اللہ کے نے کتنی آگے بشارتیں دی ہیں، فرمایا کہ تراہم رکعن سجدا، اے اللہ کے نبی آپ جب نکلیں گے نا باہر رات کو، دیکھیں گے کوئی رکوع میں رو رہا ہے، کوئی سجدے میں رو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی مال دے رہا ہے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، یہ تو تاریخ کہتی ہے، یا یہ جو ہے روافض کہتے ہیں کہ انہوں نے اگر مال اپنے گھر کا سارا دیا اس لیے دیا کہ خلیفہ بن جائیں، سرداری مل جائے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ، وہ اگر سارا مال دیتے تھے اللہ کی رضا کے لیے دیتے تھے، اور اگر آدھا مال بھی دیا، جانیں قربان کی، بچے قربان کیے اللہ کی رضا کے لیے، نہ سرداری کے لیے۔ یہ ساری سوچ ہماری آج کی تاریخ نے اور ان گندے روافض نے جو ہے یہ ہمارے ذہنوں میں ڈالی۔ وہ صحابہ کرام آپس میں بڑے رحیم تھے، اور ان کی محبتوں کے تذکرے جو ہے وہ قرآن میں، تورات میں، انجیل میں، ساری آسمانی کتابوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے وہ چنے ہوئے لوگ تھے، یہ اللہ نے چنا تھا ان کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور صحابہ کرام کی صحیح معنوں میں عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔